دل کی خواہش ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھو، دل کی خواہش ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھو، مجھ کو دیدار کرا دے تو مزہ آ جائے، مجھ کو دیدار کرا دے تو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت دنوں سے قلب میں آرزو تھی کہ آپ حضرات کے سامنے نماز کا موضوع گفتگو بناؤں. میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے حضرات اور معظم کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے. خالق السماوات والارض نے اپنی امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و رافع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض نازل فرمایا، روزہ کو فرض نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض نازل فرمایا، ایمان کو فرض نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں. وہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، وہ تحفہ بہت عرفہ ہے اور اعلیٰ و عرفہ کو اعلیٰ جگہ ہی عطا کیا جاتا ہے. لحظ نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا. میرے عزیز بھائیوں، توحید اور ایمان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کا ذکر کیے ہیں. کہیں پر یہ ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترجمہ، اے مومنوں صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو. میرے عزیز بھائیوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ، اب تو ہم نماز کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز پڑھو 500 نماز کا ثواب ملے گا. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائی الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. کسی شاعر نے کہا ہے دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. میرے عزیز بھائیوں، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا. حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر تمامت کی، تبع تابعین نے بھی نماز ترک نہیں کی اور ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو اختیار کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا. آپ بتاؤ کہ کسی نبی نے نماز ترک کی اور نبی بن گیا ہے؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہے؟ کوئی قطب نماز کے بغیر
ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے. نماز سے ایمان و عقیدہ کو قوت ملتی ہے. نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز سے انسان افضل ورا پہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، نماز ہی ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی کون شکیر، کون مسلم کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتے ہیں. میں بغیر حوالے کے بات نہیں دیتا. مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو. فیض جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے. مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھو ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور منافقین کے مابین عہدے ہیں وہ ہے نماز. بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. ان تمام حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے. الفاظ یوں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور عزیز بھائیوں، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سرگرم کرتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے. عزیز بھائیوں، جب بندہ دربار میں اپنا سرگرم کرتا ہے تو رب کائنات اپنے تمام انوار اور برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بندہ رب کائنات کا محور بن جاتا ہے. عزیز بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، کہ جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عزیز بھائیوں، اور ایک صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی. اور عزیز بھائیوں، میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھ نماز پنجگانا نہ کوئی بہانا، پڑھ نماز پنجگانا نہ کوئی بہانا، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. ہمارے نائل البلاغ. السلام علیکم.